السلام علیکم۔ کتاب کہانی چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کتاب کہانی چینل کا مقصد آپ کو اچھی کتابوں اور ان میں موجود واقعات سے متعارف کرانا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری روز آنے والی نئی ویڈیوز کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ آج ہم جو واقعہ لے کر آئے ہیں وہ ایک اللہ کے ولی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ یہ ان کے بچپن کا واقعہ ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 1039 ہجری شورکوٹ میں ہوئی، وفات 1102 ہجری میں ہوئی۔ مزار مبارک دریائے چناب کے کنارے، موضع کہرگان۔ خاندانی نام سلطان محمد باہو، قبیلہ آوان سے تعلق رکھتے تھے۔ والد گرامی حضرت بایزید محمد مغل شہنشاہ شاہجہاں کے منصبدار تھے۔ حضرت سلطان باہو سلسلہ قادریہ کے مشہور عالم و فاضل بزرگ تھے۔ آپ نے تصوف کے موضوع پر فارسی زبان میں 150 کے قریب کتابیں تصنیف کیں۔ حضرت سلطان باہو کی یہ تصنیفات ایک طالب معرفت کے لیے ایک مرشد کامل کا درجہ رکھتی ہیں۔ ابھی آپ کے والد کو شورکوٹ میں قیام کیے چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ حق تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے انعام سے نوازا کہ جس کے آگے ہندوستان کی بڑی سے بڑی جاگیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ دنیا کا اقتدار اور مال و متاع تو فتنے میں مبتلا کر دینے والی چیزیں ہیں، مگر خالق کائنات نے سلطان باہو کے والد یعنی سلطان بایزید کو ایسی نعمت سے نوازا جس سے آخرت اور دنیا دونوں سنور جاتی ہیں، اور وہ نعمت عظیم تھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سلطان باہو پیدائشی ولی تھے، اس لیے آپ کو والدین کے حق میں نعمت عظمیٰ قرار دیا جا سکتا ہے۔ حضرت سلطان باہو شورکوٹ کے مقام پر سن 1039 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ فرما روائے ہندوستان شاہجہاں کی حکومت کا آخری زمانہ تھا۔ عام طور پر باپ ہی اپنی اولاد کے نام تجویز کرتا ہے، مگر سلطان باہو کا نام آپ کی والدہ محترمہ نے تجویز کیا تھا۔ چنانچہ سلطان باہو اپنی تصنیف عین الفقرہ میں ایک مقام پر اپنی والدہ ماجدہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: رحمت حق بر روان راستی، راستی از راستی آ راستی، یعنی راستی کی جان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ اے راستی، تو نے مجھے راستی سچائی سے آراستہ کیا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ میری والدہ پر اللہ اپنا فضل کرے جنہوں نے میرا نام باہو رکھا، جو ایک ہی نقطے سے یاہو ہو جاتا ہے۔ اکثر تذکرہ نگاروں کے مطابق حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی ولایت کی پہلی پہچان یہ تھی کہ جب شیر خوارگی کے زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے اوقات میں دودھ نہیں پیا۔ حضرت سلطان بایزید نے گھبرا کر کسی طبیب کو بلایا۔ طبیب نے ایک شیر خوار بچے کا معائنہ کیا، پھر اپنے تجربات کی روشنی میں حضرت سلطان بایزید کو بتایا: بظاہر آپ کے فرزند کو کوئی بیماری نہیں ہے، کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ بچہ کسی وجہ کے بغیر دودھ نہیں پیتا۔ اگر مسلسل 24 گھنٹے تک بچے کی یہی کیفیت رہے تو مجھے بتائیے گا۔ یہ کہہ کر طبیب چلا گیا۔ حضرت سلطان باہو نے دن بھر دودھ نہیں پیا۔ پھر جب افطار کے بعد نماز مغرب سے فارغ ہو کر ان کی والدہ نے حضرت سلطان باہو کو دودھ پلایا تو آپ نے ذوق و شوق سے پی لیا۔ پھر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ آپ کے والد ایک بار پھر پریشان ہو کر طبیب کے پاس جانے لگے تو آپ کی والدہ بی بی راستی نے شوہر کو روکتے ہوئے فرمایا: آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا بیٹا کسی مرض میں مبتلا نہیں بلکہ اس کا روزہ ہے، اور کوئی روزے دار دن کے وقت کس طرح کھا پی سکتا ہے۔ حضرت سلطان بایزید نے بڑی حیرت سے شریک حیات کی بات سنی۔ آپ دیکھ لینا کہ افطار کے بعد آپ کا بیٹا باہو بھی دودھ پی لے گا۔ حضرت بی بی راستی نے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مغرب کے بعد حسب سابق حضرت سلطان باہو نے پیٹ بھر کے دودھ پیا اور آپ کے والد کو یقین آ گیا کہ ان کا بیٹا پیدائشی ولی ہے۔ پھر یہ بات آس پاس کے علاقوں میں مشہور ہو گئی اور لوگ اس وقت حضرت سلطان باہو کے چہرہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آنے لگے۔ پھر جب حضرت سلطان باہو چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو شورکوٹ میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت سلطان باہو کی بچپن سے عادت تھی کہ آپ سر جھکا کر چلتے تھے، لیکن اگر راستہ چلتے وقت آپ نے نظر اٹھا کر کسی مسلمان کو دیکھ لیا تو اس کے جسم پر
لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور وہ بے اختیار ہو کر پکار اٹھتا تھا، واللہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی ہے، ایسی روشنی جو براہ راست دلوں کو متاثر کرتی ہے، اور اگر آپ کی نظر کسی بت پرست پر پڑ جاتی تو وہ اپنے آبائی مذہب کو فراموش کر بیٹھتا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ پھر جب اس طرح کے کئی واقعات پیش آئے تو مقامی ہندوؤں کی ایک جماعت آپ کے والد کے خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کرنے لگی۔ آخر میرے معصوم بچے نے آپ لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ حضرت سلطان بایزید نے ہندوؤں کی جماعت سے پوچھا۔ یہ تو ابھی کسی پر ہاتھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہے، اگر وہ ہم پر ہاتھ اٹھا لیتا تو بہت زیادہ اچھا تھا، شور کوٹ کے ایک سرکردہ ہندو نے کہا۔ پھر تمہیں میرے بیٹے سے کیا گلہ ہے؟ حضرت سلطان بایزید نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کا بچہ جس ہندو کو بھی نظر بھر کے دیکھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، ہندوؤں کے سربراہ نے غم زدہ لہجے میں کہا۔ آپ کے بچے کی وجہ سے شور کوٹ کے ہندوؤں کا مذہب خطرے میں پڑ گیا ہے۔ بڑی عجیب شکایت تھی۔ حضرت سلطان بایزید کچھ دیر سوچتے رہے، پھر ہندوؤں کی جماعت سے مخاطب ہوئے اور بولے، اب آپ ہی بتائیں کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کمزوری تو ان لوگوں کی ہے جو اپنا مذہب بدل لیتے ہیں، اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ میں اسے نظر اٹھا کر دیکھنے سے کس طرح باز رکھ سکتا ہوں؟ قصور تو بچے کی دایا کا ہے جو اسے وقت بے وقت لے جاتی ہے، ہندوؤں کے سربراہ نے کہا۔ آپ لوگ بڑا عجیب مطالبہ کر رہے ہیں، حضرت سلطان بایزید نے فرمایا۔ دایا کے بازار جانے پر کس طرح پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ ہماری گزارش ہے کہ آپ بچے کی سیر کے لیے ایک وقت مقرر کر دیں، شور کوٹ کے ہندوؤں نے درخواست کی۔ بالآخر حضرت سلطان بایزید نے سختی کے ساتھ دایا کو ہدایت کر دی کہ وہ ایک وقت مقررہ پر حضرت سلطان باہو کو بازار لے جایا کرے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہندوؤں کی شکایت پر حضرت باہو کے پیروں میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھ دی گئیں تاکہ اگر کبھی وہ وقت بے وقت گھر سے نکلیں تو لوگ گھنٹیوں کی آواز سن کر پہچان لیں کہ حضرت باہو آ رہے ہیں۔ بہرحال ہندوؤں کی جماعت مطمئن ہو کر چلی گئی، مگر پھر بھی انہیں سلطان باہو کی طرف سے ایک انجانا خوف لاحق رہتا تھا۔ پتہ نہیں کب اس حق پرست بچے کی نظر اٹھے اور کسی ہندو کے ماتھے سے چھاپ اور تلک کے کافرانہ نشانات کھرچ ڈالے۔ شور کوٹ کے ہندوؤں نے ایک مومن کی نظر سے محفوظ رہنے کے لیے عجیب انتظامات کیے تھے۔ کئی لوگوں کو خاص طور پر اس لیے ملازم رکھا گیا تھا کہ جب حضرت سلطان باہو کی ملازمہ آپ کو لے کر بازار کی طرف آئے تو وہ لوگ بآواز بلند اعلان کر دیا کریں۔ چنانچہ حضرت سلطان باہو جب بھی اپنی خادمہ کے ساتھ بازار کی طرف روانہ ہوتے، ہندوؤں کے نقیب شور مچانے لگتے، ہوشیار ہو جاؤ، بچہ بازار کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ شور بلند ہوتا تمام ہندو اپنی اپنی دکانوں میں گھس کر دروازے بند کر لیتے تاکہ حضرت سلطان باہو کی انقلاب آفرین نظر سے محفوظ رہ سکیں۔ راستہ چلنے والے ہندو بھی نقیبوں کی آوازیں سن کر ہوشیار ہو جاتے تھے۔ انہیں شور کوٹ کے پنڈتوں کی طرف سے ہدایت تھی کہ یہ بچہ جہاں بھی نظر آ جائے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کریں اور پیٹھ موڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ الغرض اس قدر بندشوں اور احتیاطوں کے باوجود جب بھی کوئی بت پرست حضرت سلطان باہو کی نظر کی زد میں آ جاتا وہ مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔ تذکرہ نگاروں کے بیان کے مطابق شور کوٹ اور دوسرے علاقوں کے سینکڑوں ہندو اس طرح مسلمان ہوئے کہ حضرت سلطان باہو نے انہیں ایک نظر دیکھا اور وہ اپنے ماتھوں سے کشکا کھرچ کر اور زنار یعنی گردن میں پڑا ہوا جو دھاگا ہوتا ہے توڑ کر کلمہ طیبہ پڑھنے لگے۔ یہ حضرت سلطان باہو کی سب سے بڑی کرامت تھی۔ آپ کی آنکھوں کی انقلاب آفرین روشنی سرور کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کے مطابق تھی کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور حق تعالیٰ نے حضرت سلطان باہو کی آنکھوں کو یہ نور پیدائشی طور پر بخشا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا بچپن کا واقعہ۔ جب اللہ کے یہ ولیوں کا یہ حال ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کا کیا حال ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔